خط جو میں نے لکھا انسانیت کے نام پر، ڈاکیا ہی مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ حکمرانوں، سیاستدانوں اور سرکاری حکام کے خلاف بات کرنا اور ان کی پرورش پر طرح طرح کی باتیں بنانا ہر پاکستانی اپنا فرض اول سمجھتا ہے، لیکن جب خود ان کو بحیثیت قوم اس دائرے کے اندر آنا ہوتا ہے تو ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگتے ہیں۔ شاید وہ یہ بات بھول چکے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آج اپنے ملک کے نام سے نہیں بلکہ اپنی قوم کی وجہ سے بنی ہیں۔ ڈسپلن، قوانین اور اصولوں کی پاسداری کرنا وہ قومیں اپنے دین کا حصہ سمجھتی ہیں۔ ہمارے دین کا سب سے پہلا حصہ ایک مضبوط جذبہ ایمانی رکھنا ہے، اور قوانین کی پاسداری کرنا مضبوط جذبہ ایمانی کی اول مثال ہے۔ دوسروں کے دین کے بارے میں باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، مگر جب اپنا گریبان جھانک کر دیکھا جائے تو اس میں جھوٹ، فریب، دھوکہ اور بے ایمانی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مرزا احمد تاشفین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو تھوڑا دکھ دیتا ہے مگر ضروری ہے۔ یہ موضوع ایک آئینہ ہے جس میں ہر پاکستانی اپنا عکس دیکھ سکتا ہے۔ ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے ایمانداری کی توقع رکھتے ہیں مگر خود بے ایمانی کو چالاکی سمجھتے ہیں۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان پر قرآن کی آیتیں، احادیث کے قصے اور اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں، مگر جب بازار میں ناپ تول کی باری آتی ہے، کسی غریب کو اس کا حق دینا ہوتا ہے یا کسی کو معاف کرنا ہوتا ہے تو ناظرین کرام ہمارے عمل بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کی بیٹیوں کے لیے غیرت کے معیار الگ رکھتے ہیں مگر اپنی اولاد کے لیے جھوٹ اور رعایت رکھتے ہیں۔ کہنے کو تو ہم رشوت کو برا سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہمارا کوئی کام رک جائے تو چائے پانی دینا عبادت بن جاتا ہے۔ کہنے کو تو ہم برائی کے خلاف آواز اٹھانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اگر ہمارے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہو تو ہماری زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم کیا ہی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہی وہ رویے ہیں جو ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بحیثیت قوم ہم ترقی یافتہ دنیا سے تقریباً 1/3 سال پیچھے ہیں۔ جناب، آپ ہر قسم کے وزراء یا بڑے سرکاری عہدوں پر بیٹھوں کی کرپشن کا ذکر کرنا اپنی ہر سیاسی گفتگو کا اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس ریڑھی والے کے بارے میں سوچا ہے جو سامنے خوشبودار اور تازہ پھل لگا کر گلے سڑے پھل بیچتا ہے، جو کہ ہر شخص کو اس کی حیثیت کے حساب سے لوٹتا ہے؟ سائیکل والے سے 10 روپے تو گاڑی والے سے 100 روپے لوٹنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ صحیح کہا تھا اقبال نے کہ اپنے گریباں پہ پردہ ڈال کر اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کے ملک کے نچلے درجے نے کرپشن کرنا چھوڑ دی تو آپ کا ملک بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی تم کیا بات کرتے ہو، وہ تو غریب لوگ ہیں، وہ تو مظلوم لوگ ہیں، وہ کیا ہی کر سکتے ہیں۔ میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر اگر 10 روپے کی چیز 20 روپے میں بھی دی جا سکتی ہے تو اس کو 100 روپے میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سرکار نے گوشت کا ریٹ 300 روپے منتخب کیا ہے تو اس کو 600 روپے میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر موٹر سائیکل کی ٹیوننگ 500 روپے میں 100 روپے کے منافع کے ساتھ ہو سکتی ہے تو اس کو 1000 روپے میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈور سے بچنے والی تار اگر 200 روپے میں 100 روپے کے منافع کے ساتھ بیچی جا سکتی ہے تو اس کو 1000 روپے یا 800 روپے میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی وبا یا اسموک کے دور میں ماسک 10 روپے کا بھی مل سکتا ہے تو اس کو 50 روپے میں بیچنا کہاں کی مظلومیت ہے؟ اگر نچلے درجے پر کرپشن ختم ہو جائے تو بڑا درجہ بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ جناب والا، آپ کی قوم کا نظریہ ہی ختم ہے تو آپ خوشحالی کی امید کہاں سے رکھتے ہیں؟ پہلے اپنی قوم کے بچے بچے کا نظریہ ایک کریں جو کہ اسلامی نظریہ ہے، ان کو جدیدیت کی طرف راغب کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی قوم کی بنیادیں کمزور کرنی ہوں، ان کو جڑ سے ختم کرنا ہو تو اس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی عام کر دو، جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔
عورتیں آزادی کے نام پر بے حیا لباس پہنتی ہیں اور اپنے آپ کو این انڈیپینڈنٹ وومن کا خطاب دیتی ہیں۔ مرد خود کو ظالم، کرپٹ اور بے حیا بنا کر اس کو مردانگی کا نام دیتے ہیں۔ غرض ہمارے ملک کا اصل زوال اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب اس میں بے حیائی عام ہوئی تھی۔ اگر ناظرین کرام ان تمام باتوں کے باوجود آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، تو آپ خود سمجھدار ہیں۔ ملک آپ کا، قوم آپ کی، دین آپ کا، اسلام آپ کا، زمین آپ کی، اور کس قارون یا فرعون کے خزانے کی تلاش میں ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں میری باتوں کا اچھا اثر ہوا ہوگا۔ میرا مقصد کسی بھی فرد کی دل آزاری کرنا نہیں، بلکہ آپ کو حقیقت سے آشنا کروانا ہے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو پھر انشاءاللہ اسی چینل پر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔